سورت نجم جو ہے اس کا جو نزول ہے یا اس کی جو مطلب اس کے جو مخاطب ہیں، جیسے آپ سے سن رہے تھے کہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا مخاطب کون ہے، کس سے خطاب کیا جاتا ہے، ٹائم کیا ہے، کانٹیکس کیا ہے اس کا؟ اس کے بارے میں تو علماء نے لکھا ہے نا، مثلا سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ 5ویں سال نبوت کی ابتدا میں یا 4تھے سال نبوت کے آخر میں نازل ہوئی ہے۔ اچھا، نبوت کا 5واں سال تھا، ہجرت حبشہ ہو چکی تھی جب یہ صورت نازل ہوئی، اور جب یہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کے اندر لوگ جمع تھے، قریش جمع تھے، جہاں یہ پورا خطبہ سنایا اور اس کے آخر میں سجدہ کیا تو بے اختیار سب لوگ سجدے میں گر گئے۔ صحیح۔ اب جب یہ بات ہوئی تو اس کی شہرت بہت زیادہ ہو گئی اور یہ افواہ پھیل گئی کہ سارے مکے والے مسلمان ہو گئے، اور یہی وجہ ہوئی کہ ہجرت حبشہ کرنے والے بعض لوگ واپس آ گئے۔ واپس آئے تو پتہ چلا کہ ابھی تو معاملہ ویسے کا ویسا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورہ نجم معراج کے بارے میں قطعی طور پر غلط ہے، اس طرح کی کوئی بات ہے۔ کیوں کہ معراج کے بارے میں تو جتنے اقوال ہیں وہ 11ویں 12ویں سال کے ہیں، اور اس سلسلے میں 15 اقوال سیرت النبی کے اندر شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے نقل کی ہیں۔ کوئی کہتا ہے رمضان میں ہوئی معراج، کوئی کہتا ہے شوال میں ہوئی، کوئی کہتا ہے ذیقعد میں ہوئی، کوئی کہتا ہے 11 میں ہوئی، کوئی کہتا ہے 12 میں ہوئی، 12 سال نبی، کوئی کہتا ہے 11 سال نبی، کوئی کہتا ہے ہجرت سے 1.5 سال پہلے ہوئی، کوئی کہتا ہے 1 سال پہلے ہوئی۔ یعنی اختلاف کا ایک جنگل ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب یہی بات طے نہیں کہ معراج کب ہوئی تھی تو پھر یہ کہنا کہ اس میں معراج کا تعلق ہے، تو پھر معراج تو اس صورت تو اس سے پہلے نازل ہوئی، پھر تو مانو کہ 5 سال سے بھی پہلے ہوئی، 5ویں سال سے بھی پہلے ہوئی، اور بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ نبوت ملنے سے بھی پہلے ہوئی تھی۔ شریک بن عبداللہ اس کا راوی ہے، اسی لیے اسی وجہ سے ابن حزم نے اس کو رد کر دیا کہ یہ تو بات غلط کہہ رہا ہے۔ امام مسلم نے فرمایا کہ یہ باتوں کو آگے پیچھے کرتا ہے، اس پر جرح کر دی۔ اس کو تو یہ نہیں پتا کہ نبوت ملنے سے پہلے ہوئی یا بعد میں معراج ہوئی، اور ابن جریر کہتے ہیں کہ بالکل ہی جب نبوت ملی تھی اس وقت معراج ہوئی۔ تو یہ اختلاف جو ہے پہلے اس کو تو ختم کریں نا۔ اصل بات یہ ہے کہ سورہ نجم کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ نزول وحی کے بارے میں ہے۔ سوال لوگوں کا یہ تھا، وہ لوگ یہ کہتے تھے، اعتراض یہ تھا کہ اس نے کوئی فرشتہ وغیرہ نہیں دیکھا، کوئی شیطان دیکھ لیا ہے جس کو اس نے فرشتہ سمجھ لیا، سمجھے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا بالنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہو گیا یا جھک گیا۔ اور یہ جو قرآن مجید میں قسمیں آئی ہیں، اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جس چیز پر جو چیز آگے بیان کی گئی جس کو مقسم علیہ کہتے ہیں، قسم کو اس پر دلیل بنایا گیا ہے، گواہ بنایا گیا ہے۔ یعنی کہا یہ گیا ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی، پہلی دفعہ روح القدس نازل ہوئے تھے تو صبح روشن تھی، ستارے غروب ہو چکے تھے۔ اگر اندھیرے میں کچھ ہے دیکھیں تو اشتباہ پیدا ہوتا ہے، اگر روشنی میں دیکھیں تو دور دور سے بھی آدمی پہچان لیتا ہے۔ یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ نے جو کچھ دیکھا ہے کوئی دن کی روشنی میں دیکھا ہے اور کھلی آنکھ سے دیکھا ہے، اس لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کچھ اور کہیں کچھ۔ معاذ اللہ صاحبکم و ما غوا، نہ تو تمہارا ساتھی گمراہ ہوا ہے اور نہ ہی بہکا ہے۔ دو باتیں یہاں کہہ دیں۔ گمراہی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو رستے کا پتہ نہیں، چوک میں چلا گیا، کچھ پتہ نہیں کدھر جانا ہے، جانا تھا اس نے سیدھے دایاں چلا گیا یا بائیں چلا گیا، اس کو گمراہی کہتے ہیں کہ اس نے اپنا راستہ گم کر لیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں ہوا. پہلی یہ بات کی. اور روایت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو بتا دیا جائے کہ چوک میں چل کر کے آپ نے سیدھے چلنا ہے، دائیں بائیں نہیں مڑنا، اور اس علم کے باوجود وہ دائیں مڑے یا بائیں مڑے مسافر، تو کہیں گے کہ علم کے باوجود اس نے اپنا راستہ بدلا ہے. تو ایسا بھی نہیں ہوا. اب دو معنی. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو روح القدس کو دیکھ کر پہچاننے میں غلطی ہوئی لگی ہو، یہ بھی نہیں ہے. ضلع میں یہ بات کہی گئی. اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا تو ہو کوئی اور شے، کوئی جن وغیرہ، اور کہہ دیا ہو کہ میں نے فرشتہ دیکھا. یہ بھی نہیں. ان دونوں باتوں کی تردید کی گئی ہے. یہ ایسا بات. اچھا، پھر دوسری جگہ اس کے جو یہ فرشتے کے اس میں یہ بھی ذکر ہے نا کہ فرشتے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اوریجنل حالت میں جو اس کی اپنی ایک کیفیت ہے اس میں 2 دفعہ دیکھا. وہ تو آگے چل کر کے نا جس کی جو آیات 18 آیات تک جبریل امین کے نزول کی کیفیت ہی بیان ہوئی ہے. انہی کا اترنا، انہی کا قریب آنا، انہی کا بھی کرنا، وہ ساری باتیں آیات میں بیان ہوئی ہیں پہلی دفعہ نازل ہونے کے بارے میں. اور اس سے آگے جو چیزیں آئی ہیں اگلی آیات میں، اس میں دوسری دفعہ نازل ہونے کی بات ہوئی. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ. لیکن وہاں نازلاتو کا تو ترجمہ نہیں آیا، کوئی بھی نہیں کر رہا ادھر. نہ کرنا جو ہے دوسری بات ہے بھائی، نہ کرنا دوسری بات ہے. لفظ تو موجود ہے نا نازلۃ، جس کے معنی ہے اترنا. ہمیں تو لفظ کے ساتھ تعلق ہے نا، ہمیں دونوں کے ساتھ تعلق صحیح. یہ ہے بات.